السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کے بلحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ بہرحال کیف آپ لوگوں کو تو اچھی طرح پتہ ہے تائیوان کا اور چائنا کا جس طریقے سے چل رہا ہے، ترکی کا اور اسرائیل کا جس طریقے سے چل رہا ہے، تو میں سب سے پہلے تو خیر یہ بتا دوں آپ لوگوں کو، چائنا اور تائیوان کا بالکل تائیوان کو چو طرف سے گھیر لیا ہے۔ چائنا چو طرف سے گھیر لیا اس کو، تائیوان کو، تو تائیوان بھی منہ توڑ جواب دے رہا اس کو۔ تائیوان کوئی چیز میں پیچھے نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ انہیں چائنا ایک بڑی کنٹری ہے، طاقتور کنٹری ہے، میں برداشت کروں گا، ویسا کچھ بھی نہیں ہے تائیوان کے پاس۔ اس کی صحیح طریقے سے جنپت کو لگ رہا ہمارے ویسا ہمت ہار کے خاموش بیٹھے ہوئے نہیں ہے، انہیں کھستے جا رہا۔ ہمارے پاس آدھا لداخ پورا چلے گئے بھائی، آپ لوگوں کو پتہ ہے نہیں ہے نہیں معلوم، لیکن یہ چیز گودی میڈیا نہیں بتاتی، گودی میڈیا نہیں بولتی، بولنے والی میڈیا ایک ہی ہے، ابو فضل میڈیا کھلا بول دیتی، جو ہے وہ بول دیتی، ڈنکے کی چوٹ پہ بولتی، اپنے پاس چھپانا کرنا ڈرنا گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا گھبرانا ہمارے پاس منع ہے بالکل، کیونکہ ہم کو پتہ ہے موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں، موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو طے ہے، موت تو اٹل ہے۔ موت سے کون بچے؟ جو ابو فضل یا کوئی اور بچیں گے؟ کوئی نہیں بچتے میرے بھائی، سب کو جانا ہے، اس لیے جانے سے پہلے اپنے اعمال اچھے رکھو، بس نہ کسی کے اوپر ظلم کرو، نہ کسی کا ظلم برداشت کرو۔ اگر جو کوئی ظالم ظلم کرتا ہے اگرچہ، تو آپ ہاتھ سے نہیں تو کم سے کم منہ سے آواز اٹھاؤ، منہ سے بولو، غلط کو غلط صحیح کو صحیح بولو۔ بہرحال کیف آپ لوگوں کو یہ کہہ دوں میں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے جگروں، میرے یاروں، تائیوان نے مدد مانگی، ہمارے جملہ منتری کو میل کیا، میل کر کے انٹرپول جو یہ دیکھ بھال کرنے والی ایک انٹرپول کے ہاتھ میں کی ایجنسی انٹرپول نے لی ہے، جس میں پاکستان ہے، جس میں سری لنکا ہے، جس میں یو این کے تقریباً 27 میں سے 7 ممالک ہیں، ایسے کئی ممالک ہیں جو تائیوان کی سپورٹ، بولے تو ویسا کوئی جنگ ہو رہی تو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ، صرف انٹرپول نیوز دینے کے لیے کیا ہو رہا کیا نہیں، جو ہے یہ چیز انٹرپول کے لیے بھارت سے مدد مانگا تائیوان۔ ہمارے دیش کے جملہ منتری کو بولا، یہ بولا تھا کل، لیکن جیسا ہی چائنا تک بات گئی، چائنا کے پرائم منسٹر بڑا گرم ہو کے جو ہے سو اس کو جملہ منتری کو آئل فیل بول دیا، اس نے بولا ویسے تو حرکت بھی کرے گا اگرچہ تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، خیر کر کچھ نہیں سکتا، اس کی اوقات نہیں ہے کرنے کی چائنا کی، اگرچہ انہیں بول دیا اگرچہ تو ہم مسلمان بھارت کے کافی ہے، چائنا جیسے 4 چائنا کو وہ کرنے، کیونکہ ہمارے پاس ایمان کا جذبہ ہے، ایمان کی طاقت ہے۔ یہ سالے چوہے اور جھنگرا کھانے والے، ان کی جنپت کا انڈا کیڑے کھانے والے کیڑوں کے سائز کی باتیں تو بہت کرتے، اب انہیں برداشت کرتا کیا مجبوری ہے اس کی کیا معلوم، لیکن اگرچہ ہم مسلمانوں کو اگرچہ بول دیے کہ اپنے دیش کی حفاظت کرو، لداخ کو واپس لے کے آؤ، جتنا قبضہ کرا چائنا مار کے ان کو باہر نکال لو، ان کو رون دیتے آدھے گھنٹے میں، ان کی گولیاں کام آتی نہ بندوقیں کام آتی ہمارے سینوں کے سامنے۔ یہ تو کانگریس خود دیکھے 1947 میں توپاں کام نہیں کر سکے مسلمانوں کے سینوں کے سامنے، ان کے توپاں کم پڑ گئے، آخر میں ہمت ہار کے بولے یہ کون سی قوم ہے، یہ قوم کون سی ہے، یہ پاگلا ہے، یہ کوئی چیز سے نہیں ڈرتے یہ لوگ، اور مرنا تو جو ہے سو کفن سر پہ باندھ لے کے پھرتے، کوئی چیز سے ڈرنے گھبرانے کی وہی نہیں رہتی، مسلمان ہوتا ویسا ہے۔ تو بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں،
جس طریقے سے تائیوان نے مدد مانگی تھی، جبکہ کوئی لڑائی کے لیے مدد کرنے کے لیے نہیں، معلوم نہیں ہمارے پاس خود جو ہے سو الٹے لنگوٹا ہے، سمجھے، انٹرپول میں شامل ہونے کے لیے. لیکن چائنا نے جس طریقے سے دھمکی دی، چائنا کی جنپد کا انڈا پچھواڑ میں ڈال دیتی ہے، اگرچہ ہماری پھر گئی، اگرچہ تو پیدل چلتے ہوئے آ جاتی ہم تمہارے تک، سمجھے، چار چار کو گودوں میں بٹھا لیتی ہم، اتنے ہیں تم لوگ، چائے چوائے چائے چوائے چائے چوائے چائے کرنے میں رہتے، تم کام کر لے کے نکل جاتی ہم ہمارا. اس لیے ہمارے دیش کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھیں گے اگرچہ تو دیدے نکال لیے جائیں گے، کھندل دیں گے، رون دیں گے، چوائے 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 چوائے، ادھر ہی صحیح ہے وہ. ہمارے بھارت کی طرف مت دیکھو، اگرچہ ہمارے بھارت کی طرف دیکھے اگرچہ تو تمہارا بوریا بستر صاف ہونے کے لیے، اور تمہارے جب چاہے تمہارے دم پہ پاؤں رکھ دیتے ہم، جب چاہے تمہاری دم پہ پاؤں رکھ دیتے. اس لیے جو ہے سو اڑلانے کی، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ تھا چائنا اور تائیوان کا جو آپ لوگوں کو بتا دیا. دوسرا ایشو ہے ترکی اور اسرائیل کا. آپ لوگوں کو بتایا تھا میں پرسوں شام میں رات کے 2:17 پہ دو ہلکے سے جو ہے سو داغے تھے پٹاخے ترکی نے. اب یہ اتنا برا اثر ہوا ان کا، اور سب سے بڑی ہیبت میں جو ہے سو امریکہ آ گیا، فرانس آ گیا، انگلینڈ آ گیا، یعنی تقریباً یہودی ممالک جو ایک طریقے سے جو اس فلسطین کی تباہی میں، فلسطینی عوام کی بربادی میں جو شامل تھے نا، ان سب کو ایک ایسا دھکا لگا، ایک ایسا منہ پہ تماچا رسید ہوا جو یہ لوگ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچے تھے، ویسی حرکت ہو گئی. الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہوا، یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے حکم سے ہوا. یہی کام مرد مجاہد تھے، اللہ یرحم الجنہ، اللہ ان کو ایک خبر کو ہمیشہ نور سے بھری رکھے. صدام حسین ان سب کے باپ تھے، ان سب کے باپ تھے. اب ان کے گزرنے کے بعد، گزرے کہاں سے بھائی، ان کو تو اتنا یہ ظالمیں اتنا ظلم کرے ان کے اوپر، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا. مردودوں کو انشاءاللہ اللہ ان کو غارت کرے گا، کیونکہ ان کو پتا تھا اگرچہ انہوں زندہ رہے، اگرچہ تو کبھی بھی اسرائیل ہو یا امریکہ ہو یا انگلینڈ ہو، کبھی بھی یہ لوگ اذاں ہو رہی. سچے خدا اللہ اکبر. اللهم صل على اللهم صل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بہرحال اذان ہو رہی تھی، اس لیے رکنا پڑا میرے کو. ضروری بات یہ ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کیونکہ کافی خواتین جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ، اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ ہر جائز تمنائیں آپ کی پوری کرے، آپ لوگوں کے تنگ نظری اور پریشانی کو دور فرمائے. میری ان بہنوں کے لیے سلام ہے میرا، جو میرے بیمار
ہونے پر جو دعاؤں کا اہتمام کرے تھے، جو پریشانی دکھائے، جو اللہ سے لڑ کر، جو اللہ کو منا کر جو میرے صحت کے لیے دعائیں کی، الحمدللہ میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، انشاءاللہ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اللہ یجزیکم الخیر، اللہ حفظکم انشاءاللہ، اللہ یخلیکم انشاءاللہ۔ بہرحال تو وہ ایک صدام حسین کے بعد ہمارے کو ملے ہیں دوسرے رجب طیب اردگان کے شکل میں، جو ہمیشہ مسلمانوں کا درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ ہر مسلمان کا دنیا میں کون سی بھی کنٹری کے مسلمان رہنے دو، کہیں پہ بھی تکلیف اگرچہ مسلمانوں کو ہے تو سب سے آگے آنے والے کا نام رجب طیب اردگان ہے۔ اللہ خوش رکھے ان کو، اللہ صحت مند رکھے ان کو، ان کے اہل عیال کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہ ہماری دعا ہے۔ اور ویسے شیر دل، ویسے مرد مجاہد، ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تو اپنی حفاظت میں ہی رکھتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے یہ لوگوں کے لیے دعائیں کرنا۔ تو اتنا ظلم بڑھ گیا تھا اسرائیل کا، اسرائیل کو جواب دینے یا اسرائیل کو بولنے یا اسرائیل کو روکنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ حالانکہ جی سی سی ہو یا او آئی سی ہو بولتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتا انہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے جی سی سی کے ایسے 3 کنٹریاں ہیں، سعودیہ ہے، بحرین ہے اور عمان ہے، جو اس کے ساتھ ایسے کانٹریکٹ کیے تھے، ایسے تعلقات بڑھائے تھے، لیکن ابھی مسجد اقصی پہ جب قاتلانہ حملہ کیا گیا، جہاں کے نماز پڑھ رہے تھے نمازیوں کو جو شہید کیا گیا، جب سے ایک آواز اٹھی وہاں کی قوم، جس طریقے سے وہاں کی شعب نے اعتراض ظاہر کیا اور مذمت کی، تو حکومتوں کو مجبوراً ان سے تعلقات اسرائیل سے توڑنا پڑا۔ اور میں سلام کروں گا جی سی سی ممالک میں ایک دولت الکویت ہے، جو آج تک اسرائیل کی نہ کوئی فلائٹ آتی ترکی کویت کو، نہ کویت سے کوئی فلائٹ جاتی اسرائیل کو، کمپلیٹلی بائیکاٹ کر کے رکھے ہوا ہے، بینڈ کر کے رکھے ہوا ہے، وہاں پہ کوئی پروڈکٹ تک دستیاب نہیں ہے، وہاں پہ نہیں ملتا بھائی۔ ایک کنٹری ایک ایسی تھی جی سی سی میں، کویت تھی، کیا ہے، اللہ تا قیامت اس کو قائم رکھے۔ تو بہرحال ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جس سے آج ایمان زندہ ہے، ایمان کی طاقت زندہ ہے، ایمان رکھنے والوں کے ایسے لوگ ہیں، ایمان رکھنے والوں میں، اس لیے آج دنیا میں ایمان کو اور مسلمان کو الحمدللہ دیکھ کر اور سن کر یہ لوگ گھبرائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ نہ کوئی خرید سکتا ہے ان کو، نہ کوئی ڈرا سکتا، نہ دھمکا سکتا، ایسے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو ایک مرد مجاہد ہے رجب طیب اردگان، جس طریقے سے اسرائیل کی جارجیت کا جواب دیا انہوں نے 2 پٹاخے ڈال کر وہاں پر، اس کے بعد یہ لوگ ایک الگ حرکت میں آئے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی کوریا نے اور ایران نے کھلے الفاظوں سے بتا دیا تم کو کھس کے ماریں گے، اور ہم جب ایسا ماریں گے تم کو کہ تم کو کوئی بچانے والا تک نہیں آئے گا۔ اور کوریا کا نام سنتے ہی یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، کوریا کا نام سنتے ہی ان کی ٹٹی نکل جاتی ہے۔ تو بہرحال کوریا نے فل سپورٹ کیا ترکی کا، ایران نے فل سپورٹ کیا ترکی کا، تو بہرحال بات بنی ہوئی ہے، الحمدللہ ان کی کوئی وحشی کارروائی کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔